بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یہ مولانا منافقین کی خباثات اور ان کی قباحتیں اور ان کی بد کرداری اور بد چلنی اور منافقت اور دھوکہ وہ آپ کے سامنے گزر چکے ہیں کل کے سبق میں. اب اس کو مثال سے واضح کیا جاتا ہے. دو مثالیں دی گئی اس سلسلے میں. عرب کے ہاں واللہ علم آپ کے پٹھانوں کا اور بلوچوں کا مجھے پتہ نہیں، سندھیوں کا، لیکن عرب کے ہاں یہ ہے کہ الکلام بدون المثال کالابل بدون العقال. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ الکلام بدون المثال کالابل بدون العقال، کہ گفتگو اور کوئی کلام اور کوئی قیمتی بات جب اس میں مثال پیش نہ کی جائے تو وہ اس طرح جیسے کہ اونٹ ہے بدون العقال، بغیر رسی کے. عربوں میں یہ ہے کہ، اور ہم لوگ بھی چونکہ پہاڑی لوگ ہیں اور آپ جیسے شہزادوں کو سمجھانا ہمارے لیے ذرا مشکل ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے لیے وہ عقال اگر نہ ہو تو اونٹ آپ کا ضائع ہو جائے گا. یہ لوگ عرب لوگ اونٹ چراتے جہاں تھک جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اونٹ کے 3 ٹانگوں میں سے ایک کو باندھ دیتے ہیں. اس کو موڑ کر کے سامنے والے ایک ٹانگ کو اس کو موڑ کر کے پھر اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ باندھ دیتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ اب 3 ٹانگیں رہتی ہے تو 3 ٹانگوں پر پھر وہ بھاگ نہیں سکتا. آیا سمجھ میں؟ اور 2 ٹانگیں اگر اس کے سامنے ایک ساتھ پھر بڑی تیزی سے بھاگتا ہے. 4 کو باندھو پچھلے والے 2 کو تب بھی تیزی سے وہ بھاگے گا، لیکن ایک آپ باندھیں اور 3 چھوڑ دیں تو وہ نہیں بھاگ سکتا. تو جب ان کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے کہ اونٹ ہمارا بھاگ جائے گا، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ کسی درخت کے نیچے آرام کرتے تو اس کی ٹانگ کو باندھ دیتے ہیں، اور جب بیدار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کرتے ہیں کہ اس رسی کو پھر وہ اپنے سر پر باندھتے ہیں یا اپنے گلے میں. یہ وہی پرانی روایتیں جو ہزاروں سال سے یہ روایت چلی آ رہی ہے. اب ان کا امام بھی ہو، ان کا خطیب بھی ہو، یا ان کا بادشاہ بھی ہو، آپ یہ دیکھیں کہ یہ عقال ان کا جبہ ہوتا ہے. جبہ کے اوپر پھر یہ کہ یہ کیا ہے، رومال، اور رومال کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کالا سا ایک عقال باندھتے ہیں. دیکھا آپ نے رسی، اس عقال میں 1000 ریال کے بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی 45,000 آپ کی 1000 ریال والے بھی اس میں، 5000 ریال والے بھی اس میں ہیں. اب بھی 5000 6000 ریال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے بنتے ہیں ایک عقال. چاہے وہ شیخ سلمان ہے یا شیخ محمد ہے اور شاہ فہد ہے، کوئی بھی ہے، جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو. یہ میں خود اس پر حیران تھا، تو میں نے اس میں 1417 میں وہاں حرم کے اندر عربوں کے ساتھ نشست اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا. تو ان سے یہ ہے کہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا یہ ہے کیا؟ یہ جو آپ اس طرح آپ کا بادشاہ ہو، عالم ہو، خطیب ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، یہ عقال باندھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اپنی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ ہماری پرانی یادگار ہے. سمجھے؟ اب کچھ بھی ہو جائے، کتنی قیمتی چیز، یعنی اونٹ کی رسی اتنی قیمتی ہو گئی کہ ان کا بادشاہ بھی اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے، اور اونٹ خود ان کے لیے اتنی قیمتی ہے کہ کائنات میں یہ پیجارو گاڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں. یہ پیجارو گاڑیاں، یہ جہاز وغیرہ، وہ جہاز تو بک کرتے اونٹوں کے لیے. بڑے بڑے بحری جہاز یہاں سے آپ اچھے اونٹوں کو دے دیں تو وہ بحری جہاز یہاں اطلاع کر دے کہ اس قسم کا اونٹ ہے. اور ہمارے مینگل غریب دبئی میں اونٹوں کا جب ریس ہو گیا تو اس کا اونٹ جیت گیا، دوسرے نمبر پر آیا. تو شیخ محمد
یہ اپنے اونٹ کو لایا اور لاکھوں ریال درہم، دبئی کے تو درہم ہے، لاکھوں درہم اس کو انعام میں ملے۔ تو دوسرے دن لوگوں نے دروازے کھٹکھٹایا، اچانک یہ نکلا، دیکھا کہ شیخ محمد ہے، گاڑیاں بادشاہ اس غریب کے مینگل کے گھر پہ آیا ہے، بارنزی مینگل ہے، اس کے گھر پہ آئے۔ اس نے کہا خیر تو ہے، سمجھے، اللہ خیر کرے، گرفتار کی لیے آیا۔ انہوں نے کہا نہیں، کل جو ریس میں مقابلے میں جو آپ کا اونٹ، وہ بھی پہلی نمبر نہیں آیا، دوسرے نمبر پہ آیا، وہ اونٹ مجھے چاہیے، میں بادشاہ ہوں دبئی کا، قیمت لگا دو تب بھی آپ کو دینا ہے، مفت بھی ہے تب بھی آپ کو دینا ہے، خوشی میں بھی دینا ہے، غمی میں بھی دینا ہے، آپ کو چھوڑنا نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ تو مینگل کو، غریب کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے، آپ صرف یہ کر دو کہ اس ملک کی نیشنلٹی مجھے دے دو، سمجھے؟ اس لیے کہ اقامہ والے تو خوار ہوتے، ذلیل ہوتے، جب بھی کفیل چاہے ان سے پیسے لے لے، جب بھی چاہے لاکھوں روپے ان کا کھال ان کے اتار دیتے، تو اقامے میں پھر سکون ہوتا ہے، تو اقامہ دے دو۔ اور جب وہاں کسی کو اقامہ مل جاتا ہے، کسی پٹھان کو، کسی بلوچ کو، تو دوسرے پٹھان اور بلوچ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری بیٹی اس کے گھر میں چلا جائے، یہ مبارک ہو گیا نا، سمجھے؟ اتنا یہ ان کے یہاں یہ قیمتی چیز ہے۔ اور اقامہ تم یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، نیشنلٹی ملتی نہیں، اس نے کہا نیشنلٹی دے دو، اس نے کہا بالکل، اسی وقت دستخط کیا کاغذ پہ، کہا کہ اس کی نیشنلٹی ہو گئی، اور لاکھوں درہم بھی اس کو دے دیا، اور حضرت مولانا اونٹ صاحب کو بہترین گاڑی میں بٹھا کر کے وہ ٹرائل میں اٹھا کر کے لے گئے۔ آیا اس میں؟ یعنی اس قوم پر خدا رحم کرے کہ جب حافظوں کی اور قاریوں کی مقابلہ ہو جاتا ہے تو کوئی قاری اور کوئی عالم اگر جیت جائے تمام پوری دنیا میں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ 40,000 ریال، 40,000، 50,000 ریال اور درہم۔ لیکن اونٹوں کا جب مقابلہ ہو جائے، جو اونٹ جیت جاتا ہے تو اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے 40 لاکھ، 50 لاکھ درہم اور ریال دیتے اس کے مالک کو، اور گاڑی اس کو الگ دیتے۔ یہ وہی ثقافت ہے۔ خیر، مسئلہ بہت لمبائی ہو جائے گا، سمجھے؟ ملا جب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ الکلام بدون المثال کالعقال کالابل بدون العقال، جیسے کہ اونٹ ہوتا ہے، اس کی رسی نہ ہو تو اونٹ ضائع ہو جائے گا۔ یہ کلام اگر آپ نے کوئی مثال پیش نہیں کی تو پھر وہ چلا جائے گا، اور مثال سے پھر بات، اس لیے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس امثال پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ منافقین کی 2 مثالیں مولانا، سمجھے؟ ایک مثال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی ایک آدمی ہے، اور اس آدمی نے اللہ آپ کا بھلا کری شدید تاریک رات کے اندر اس نے آگ جلائی، اور اس کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا خود آگ کی روشنی ہوگی۔ اب چاہیے کہ اس روشنی سے فائدہ حاصل کرے، ادھر جانا ہے اپنے کمرے کی طرف جائے، ادھر کوئی ٹھکانہ تو پکڑ لے اس روشنی سے، لیکن وہ اس روشنی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، بس اچانک روشنی بجھ جاتی ہے، وہ اسی طریقے پر تاریکی میں رہتا ہے۔ یہ مشبہ ہی ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ مشبہ ہی۔ منافق بھی اسی طریقے پر ہے۔ منافق وقتی طور پر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، روشنی تھوڑی سی حاصل ہو جاتی، دنیا کے مفادات حاصل کرتا ہے، مسلمانوں سے مزے لوٹ لے لیتا ہے، سمجھے؟ لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ اس دنیا میں یہ ہو گیا، لیکن جیسے مر گیا قبر کا عذاب ہے۔ تو دنوی مفادات اس کے جو ہے نا، دنوی مفادات، یہ اضاءت النار، یہ آگ کی روشنی ہے، وقتی طور پر ہو گیا، لیکن مکمل ایمان نہیں لایا، اور جیسے مرا تو قبر کے اندر ذہب اللہ بنورہم، پھر تاریکی آ گئی، نور روشنی چلی گئی، تاریکی آ گئی، یعنی قبر کے اندر عذاب، آخرت کے اندر عذاب۔ دیکھو آیت کو آپ لوگ دیکھو، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح کی جس نے کوئی آگ جلائی، فلما اضاءت النار ما حولہ، جب آگ جلانے والے کے ارد گرد کو آگ نے روشن کر دیے تو اس سے فائدہ لینا چاہیے تھا، لیکن ذہب اللہ بنورہم، اچانک اس روشنی کو اللہ لے گئے۔ نور کا ترجمہ یہ کرو زو سے، اس زو کو اللہ پاک لے گئے، وترکہم، اور ان کو اللہ نے چھوڑ دیا، سمجھے؟ اس آگ جلانے والے کو، چونکہ پہلے مفرد کا الذی لفظاً مفرد ہے، اور ویسے ابھی مراد اس سے جنس ہے، اس لیے انہی آگ جلانے والوں کو اللہ ان کی روشنی لے گئے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، تاریکیوں کے اندر ان کو چھوڑا، ان کو کچھ بھی کبھی نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھو اس مثال کے اندر 2 چیزیں، بولو،
بولو اس مثال میں کیا ہے؟ دو چیزیں، اضاءت النار، آگ جلائی، آگ نے اس کے ارد گرد روشنی کی، دوسری اچانک یہ کہ اچانک آگ اس سے چلی گئی، تاریکی رہ گئی، تو دو چیزیں ہیں۔ اب منافقین کی بھی، منافقین کی روشنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر دنوی مفادات انہوں نے حاصل کیے وقتی طور پر، یہ اضاءت النار ہو گیا، سمجھے؟ ذهب اللہ بنورہم، روشنی چلی گئی اللہ کا بلک، جیسے مر گیا قبر کے اندر منہ چڑے پڑ گئے اور آخرت میں اس کو جوتے پڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ظلمت ہے۔ بولو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ دوسرا، فَلَمَّا أَضَاءَتِ النَّارُ، جب آگ نے روشنی کر دی، روشنی سے مراد ہے کہ اس نے نفاق کو چھپا دیا۔ کس کو چھپا دیا؟ استخفاء۔ اب کیا کر رہا ہوں؟ استخفاءہ نفاقہ، اپنے نفاق کو اس نے چھپا دیا۔ بولو نفاق کو اس نے چھپا دیا، کچھ فائدہ اس نے لے لیا، ہو گیا مولانا۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے کہ وہ مر گیا، اللہ کا بھلا کرے، اللہ کا عذاب اس پر مسلط ہو گیا قبر میں، وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ دوسرا۔ اب نار سے مراد روشنی سے استخفاءہ النفاق، نفاق کو اس نے چھپا دی، سمجھے؟ اور ظلمات سے وہی عذاب ہے۔ ہو گیا۔ تیسرا، قرآن میں آتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، یہ اس کے بارے میں، یہ اس قسم کے مومن ہو گئے پھر کافر ہو گئے، پھر مومن ہو گئے پھر کافر ہو گئے، مومن ہو گئے روشنی آ گئی، پھر کافر ہو گیا مرتد ہو گیا، یہ ظلمات ہے، پھر مومن ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر ایمان آ گیا روشنی آ گئی، پھر کافر ہو گیا، اب ثم ازدادوا کفرا، اب چل کفر کے اندر کیا ہے؟ ثم ازدادوا کفرا، ہاں لم یکن اللہ لیہدیہم ولا لیغفر لہم طریقہ یا سبیلا، دونوں آتے ہیں۔ ہو گیا مولانا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں، اس قسم کے منافقین کے بارے میں، اس قسم کے لوگوں کے بارے میں کہ ایمان قبول کیا پھر مرتد ہو گئے۔ نبی کے زمانے میں اس قسم کے بہت سے ہو گئے، حضرت کے عمر کے زمانے میں بھی ہوا کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا لیکن کسی کو مار دیا، اس نے نصارہ کو مار دیا، کسی غیر مسلم کو مارا، اس پر حضرت عمر نے فرمایا بدلہ آپ سے لے لیں گے، اس نے تھپڑ مارا، اس کو تھپڑ مارا، تو اس تھپڑ کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا واپس۔ اس طرح لوگ ہوتے۔ اب یہ ہے ان لوگوں کے بارے میں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ان الذین آمنوا کالنور اضاءت النار ثم کفروا وترکہم فی ظلمات، سمجھے؟ ثم آمنوا کالنور، سمجھے؟ ثم کفروا وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ آپ کو فرق آ گیا؟ تینوں تشبیہات میں جو بھی لے لو اس وقت یہ تین لے لو، بولو اس وقت یہ تین لے لو، ہم واپس آئیں گے، اس وقت ان تین کو ہضم کرو۔ ہو گیا؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ان اشخاص کی طرح، اس لیے کہ الذی پھر آگے جمع ہو جائے گا، ان اشخاص کی طرح، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی اور آگ میں روشنی ہو گئی، روشنی سے مکمل اس کو فائدہ حاصل کرنا تھا لیکن حاصل نہیں کرے، اچانک آگ بجھ گئی اور وہ تاریکیوں کے اندر واپس ڈوب گیا۔ یہ مشبہ بھی ہو گیا، یہ مشبہ یہ منافق ہے، سمجھے؟ ایسا نہ ہو کہ اس پہ پر نام پڑھ رہا، سمجھے؟ ملوں اس پہ لکھا نام میرا پڑھ گیا، مشبہ منافق ہے۔ منافق نے کیا؟ نور اضاءت النار، وقتی طور پر دنیا کا نفع حاصل کیا، اور وترکہم فی ظلمات، آگ کی روشنی ختم ہو گئی، وہ تاریکی میں رہ گیا، اور تاریکی کیا ہے؟ بولو قبر میں اور آخرت میں یہ کہ عذاب، منفعتہم الدنیا کالنور، سمجھے؟ وعذابہم فی الآخرہ وعذابہم فی القبر ہوا کالظلمات۔ واپس آ جاؤ۔ نور سے مراد اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا ایمان کو چھپانا ہے وقتی طور پر، جیسے چھپایا وقتی طور پر کچھ کام چلائے، ایمان کو چھپا دیا، اس کو اپنے نفاق کو چھپا دیا، یہ تو ہو گیا وقتی طور پر، یہ نور ہے۔ اور ظلمات کیا ہے؟ جیسے مر گئے وہ قبر میں اللہ نے عذاب دے دیا، یہ بھی اسی کی طرح، لیکن یہاں استخفاف نور ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ نور سے مراد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نفاق کو چھپا دینا، اور ظلمات سے مراد ہے اللہ نے نبی کو اطلاع دے دی کہ یہ بے ایمان ہے۔
اسی طرح پچو کا پچو رہ گیا۔ یہ دو ہو گئے۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں، ان الذین آمنوا نور ثم کفروا ظلمات ثم آمنوا نور ثم کفروا ظلمات ثم ازدادوا کفرا، پھر مستقل کفر ہے، لا یبصرون، پھر اس کے بعد واپس لوٹ کر کے نہیں آئے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا؟ یہ ایک اس وقت 3 صورتیں میں نے اسے بنائی، یہ منافقین کی ایک مثال ہوگی۔ ہو گیا؟ اب آ جاؤ دوسری مثال منافقین کی۔ کچھ لوگ ہیں بارش کے اندر، تاریکیوں کے اندر، کچھ لوگ ہیں ایک جماعت ہے، یہ مشبہ بھی عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایک جماعت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تاریکیوں کے اندر، اور ادھر سے بارش برس رہی ہے، بادلیں بھی صرف اس حصے پر نہیں ہے، پورے آسمان کو ہر طرف سے انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا۔ ایک جماعت ہے، بادلوں میں گھرا ہوا ہے، بارشوں کے اندر گھرا ہوا، ہر طرف سے بارشیں ہو رہی ہے، وہاں تاریکی بھی ہے، بولو وہاں تاریکی بھی اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے بجلی کی گرج بھی ہے، بادلوں کی گرج دیکھا؟ بادلوں کے ایسے ہوتا، بادلوں کی گرج بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کسی ٹھکانے میں جا کر کے نا، کسی ٹھکانے میں پناہ لے لیں، اس بارش سے، اولوں سے بچیں۔ لیکن یہ اس قسم کی بیوقوف جماعت ہے۔ یجعلون اصابعہم، گرج کی آواز سے بچنے کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، اصابعہم فی آذانہم، کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں، اپنی پناہ گاہ کی طرف نہیں جاتے۔ ہو گیا مولانا؟ ہاں اگر تھوڑی سی یہ کہ روشنی ہو جاتی، کچھ قدم چلتے ہیں لیکن اصل ٹھکانے کی طرف کچھ فائدہ اٹھاتے قدم، اور جیسے یہ کہ تاریکی ہو جاتی ہے واپس وہیں پر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا مشبہ بھی ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ مشبہ بھی۔ منافق بھی اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ بھی کیا کرتا ہے، دین کے نفع حاصل جب ہو جاتا ہے، کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے خوشخبریاں ملتی ہے، فتوحات ملتے ہیں، مال بڑھتے، منافق یہ ہے کہ وقتی طور پر یہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے اعلان جہاد ہے، اعلان توحید ہے، جو کچھ دوسری چیزیں ہیں، ایمان کو قبول نہیں کرے گا، اور یہ کہ اس میں پھر واپس وہ مرتد ہو جاتا ہے اور واپس اسلام اس کو خراب لگتا ہے۔ اس وقت میں نے ایک چیز کا ایک سے تقابل نہیں کیا، قصۃ المنافقین شبیہۃ بقصۃ ہؤلاء، بولو میں نے ایک چیز کا مقابلہ نہیں کیا، سمجھے؟ جیسے مجموعی ایک جماعت ہے ان کی یہ حالت ہے، منافقین کی بھی اسی طرح حالت ہے۔ اور وہ جماعت مشبہیوں کا کیا ہے؟ بولو ہم علم کو، مشبہی ایسی جماعت ہے جو بادلوں میں اور بارشوں میں گھرا ہوا ہے، بادلوں میں بارشوں میں گھری ہوئی ہے، اور بارش کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تاریکیم بھی ہے، اس میں گرج بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے۔ مسلمان ظاہری طور پر اسلام میں آ گیا، اسلام کے اندر گرج بھی ہے، اسلام کے اندر برس بھی ہے، سمجھے؟ یہ قرآن آ گیا، وقتی طور پر اس کو مان لیتا ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہ سخت قسم کے مسائل آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، تو کاموں وہ کھڑے رہتے ہیں کہ یہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے، اور جب کچھ فائدہ ہو جاتا ہے تو مشو آگے چلتے کہ ہاں معلومات رکھ۔ اس وقت میں نے ایک چیز کا ایک چیز سے تقابل نہیں کیا ہے، سمجھتا ہے؟ اب آ جاؤ، یہ اجمالی بات ہو گئی، اب تفصیلی بتا رہا ہوں۔ یہ اس وقت قصۃ المنافقین کلھا، یہ شبیہۃ بقصۃ ہؤلاء، مشبہ بھی کہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب ایک چیز کر کے ہم اس کو کہتے ہیں اللہ کا یہ کہ تفصیل، اس تفصیل تشبیہ تفصیلی۔ مولانا یہ جماعت ہے، بولو یہ جماعت، یہ مشبہ بھی، بادلوں میں گھرا ہوا ہے، بادل ہیں آسمان کے ہر طرف سے، اس بادل کے اندر تاریکیاں بھی ہے، بادلیں ہیں بارش، اس میں تاریکیاں، بولو اس میں تاریکیاں، اس کے اندر گرج، اس کے اندر بجلی کی چمک، 4 ہو گئے؟ ہو گیا؟ اور پھر جس وقت یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بادلیں جس وقت گرجتی ہے، بجلی بادلیں گرجتی ہے، تو یہ جماعت اللہ آپ کا بھلا کرے انگلیاں ٹھوس دیتی ہے اپنے کانوں کے اندر، یہ 5واں، تاکہ دماغ ہمارے نہ پھٹے، بولو دماغ نہ پھٹے، یہ 5واں چیز ہوگی، سمجھ رہی میں کہ
انگلیاں ٹھوس دیتی ہے تاکہ آواز یہ کہ سخت قسم کا نہ آ جائے، ہو گیا، تاکہ ہم یہ کہ ہلاک نہ ہو جائیں، ہو گئے، ہو گیا۔ اور کچھ ابھی کبھی اگر تھوڑی سی روشنی ہو جاتی تو تھوڑے سے چل پڑتے ہیں ساتھ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، اور اگر تاریکی ہو جاتی ہے واپس اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ٹھہر جاتے ہیں 8، ہو گیا۔ اب ہم آپ کو بتائے گا، یہ مشبب ہی ہو گیا، مشبب میں 7-8 چیزیں ہوگی نہیں ہوگی۔ اب آ جاؤ منافقین کی طرف۔ فَكَذَلِكَ جَاءَ الْإِسْلَامُ، اسی طرح قرآن آ گیا اور اسلام آ گیا اور توحید آ گئی۔ اسلام یہ میں نے آپ کو بتایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یاد ہے کہ نہیں؟ مزہ آتا ہے ابھی۔ اسی طرح اسلام آ گیا، ہو گیا ایک۔ اسلام کے اندر تاریکیاں ہیں، تاریکیاں کیا ہے؟ اس میں وعید ہے منافقین کے نفاق پر، بولو منافقین کے نفاق پر کیا ہے؟ ہاں اسلام آ گیا اور منافقین کے یہ ظلمات، منافقین کے نفاق پر کیا ہے؟ منافقین کے نفاق پر وعید ہے، ہاں ملنگو آیا سمجھ میں؟ فیہ ظلم، وعید، یا کہو کہ ان کے لیے مصائب اور مشکلات ہیں، ہو گیا۔ ورعاد، اسی طریقہ پر رعد ہے، یہ تیسری چیز۔ اسلام کے اندر رعد بھی ہے، رعد گرج، اور وہ گرج کیا ہے؟ گرج اعلان جلو جہاد کے لیے نکلو، ہم جہاد نہیں کرے گا، سنا ہے شہادت جیری چیز تو بڑی اچھی لیکن سالے جان سے مار دیتے، تو رعد سے مراد کیا ہے؟ ہاں خوف العدو کا دو، خوف العدو کا دو، جہاد ہے، وہ دشمن کا خوف ہے اس میں، خوف العدو، اور آگے کیا ہے؟ برق۔ اب برق سے فتوحات آپ مراد لے لیں، اس سے فتوحات مراد یا دلائل اور براہین ہے، بولو دلائل اور براہین ہے، 4 ہو گئے، ہو گیا۔ اور محمد رسول اللہ جب قرآن پڑھتا ہے تو منافقین یجعلون اصابعہم، یہ انگلیوں کو، پوروں کو، لیکن پورا انگلی بتا دی، سمجھے؟ انگلیوں کو ٹھوس دیتے ہیں 5، ہو گیا ملنگو، من الصواعق، اعلان توحید سے ڈر کر کے، بولو اعلان توحید سے ڈر کر کے، ہو گیا۔ یہ 6 ہو گئے، 7 ہو گئے، ہاں ملنگو، ہاں 5 ہو گئے، 5 ہو گئے۔ حذر الموت، کہ کہیں ایمان ہمارے سینوں میں داخل نہ ہو جائے، ہاں ملنگو، کہیں ایمان ہمارے سینوں کے اندر داخل نہ ہو جائے، ہو گیا۔ آگے یکاد البرق، جب فتوحات ہو جاتے ہیں، یا فتوحات کو اور دلائل کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اسلام روز بروز پھیل رہا ہے، لیکن کلما ازال برق، جب فتوحات آ جاتے، اب فتوحات آ جاتے، مالا مشو تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے، کلما، جب بھی مال کی ازال برق، خوشی آئے گی نا، جب بھی خوشی آئے گی مال، تو کلما، یہ بہت تکرار پر دلالت کرتا ہے، مشو دوڑ لگائیں گے، لیکن اذا اس طرح تکرار نہیں، لیکن اذا ازلم علیہم، جب یہ کہ تاریکی ہو جاتی ہے، جہاد اور خوف کا مسئلہ آ جاتا ہے، کاموں کھڑے ہو جاتے ہیں، بولو اب یہ ہو گیا تشبیہ فرد بفرد، بولو تشبیہ فرد بفرد، اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا۔ اب آگے جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے، آپ کی مرضی، او کا سیبین مل گیا آپ کو، بولو او کا سیبین مل گیا، پھر سے واپس عرض کر رہا ہوں، یہ دوسرے میں ایک جماعت ہے، بارشوں میں گھری ہوئی ہے، بارش ہر طرف سے ہو رہی ہے، سمجھے، آسمان کے ہر طرف سے بارش ہی بارش ہے، اس کے اندر تاریکیاں بھی ہے، اس میں گرج بھی ہے، اس کے اندر بجلی کی چمک بھی ہے، سمجھ، حیران ہی ہے، اور جب تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے اصل ٹھکانے کی طرف نہیں جاتی، بلکہ کچھ قدم چل جاتے ہیں، پھر تاریکی ہو جاتی ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مشبب ہی ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اسی طرح منافقین، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسلام کے اندر آ گئے، بارشوں کے اندر آ گئے، ان چیزوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، آگے وہ زندگی بسر کریں، لیکن جہاد کا یا خوف اور مصیبت اور ڈر کا مسئلہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ اجمالی طور پر قصۃ المنافقین شبیہۃ بقصۃ ہؤلاء، یہ اجمالی ہو گیا، اور تفصیلی طور پر میں نے عرض کیا یہ جماعت مشببی کی، ادھر منافقین کی جماعت، وہ جماعت گھری ہوئی بادلوں میں، یہ اسلام میں گھرا ہوا، یہ اس بادل سے اسلام، اور وہاں پر تاریکیاں ہیں، ادھر مشبہ میں منافقین کے لیے، ان کے لیے مصائب اور مصیبات اور پریشانیاں بھی آتی ہیں اسلام میں، سمجھ رہی میں ہے کہ ادھر رعد ہے، بولو
ادھر منافقین اس میں مشببی کی جانب کے اندر رعد ہے، گرج ہے، اور یہاں پر بھی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، دشمنوں کا خوف اور جہاد کا مسئلہ ہے، ہو گیا۔ ادھر برق ہے، ادھر براہین بھی ہے اور فتوحات ہے، بولو ادھر براہین اور فتوحات ہے، ہو گیا مولانا، ہو گیا۔ جیسے کہ وہ حیران ہے کہ کہیں یہ کہ بجلی ہمارے یہاں کوئی، یہ بھی اسی طرح حیران ہے کہ اسلام میں ہم پاگل نہ ہو جائے اسلام کی فتوحات کو دیکھ کر کے، اسلام کے غلبہ کو دیکھ کر کے، یہ بھی اسی طرح۔ لیکن جب جیسے وہاں پر یہ کہ گرج روشنی ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ان کو بھی جب فتوحات کا پتہ چلتے ہیں تو کہتے ہیں الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں بھی تو کچھ دے دو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں۔ لیکن جب واپس پریشانی آ جاتی ہے، جہاد کا مسئلہ آ جاتا ہے تو کام ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا اسلام ہم کو نہیں چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حرف، کنارے پر ادھر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر مال مل جاتا ہے اطمینان، کہتے دا اسلام ڈیر خوند کہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پریشانی آ جاتی تو انقلب پلٹ پڑتا ہے، مجھے یہ اسلام نہیں چاہیے۔ اللہ کے لیے بولو 7-8 چیزیں جانب مشببہ ہی میں ہو گئے، اور جانب مشبہ میں 7-8 چیزیں میں نے آپ کو بتایا، پھر میں ترجمہ کر کے پھر آپ کو بتا دوں گا، ہو گیا مسئلہ۔ یہ او آ گیا درمیان میں، نہیں آ گیا، بولو یہ او گیا درمیان میں، نہیں، یہ او تخیر کے لیے، یہ اور کس کے لیے؟ تخیر کے معنی انت ایھا المخاطب، اے مخاطب، انت مخیر بین المثالین، دونوں مثالوں میں آپ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو اختیار ہے، اما ان تشبہوہم، اما ان تشبہوہم بالمثل الاول او تشبہوہم بالمثل الثانی او تجمع بینہما۔ یہ او اس وقت جمہور کے مسئلہ کے مطابق او تغییر کے لیے، انت مخیر بین ان تشبہهم بالمثال الاول او بالمثال الثانی او بان تجمع بینہما، یا دونوں کو جمع کرے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو او ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے گی، آپ یہ کہہ دیں یہ مانعۃ الخلو ہے، مانعۃ الجمع نہیں ہے۔ یہ ہو گیا جمہور کا مذہب، بولو بولو یہ ہو گیا کس کا مذہب؟ یہ جمہور کا مذہب۔ حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، یہ ابو جہل، عتبہ، ان الذين كفروا، کافرین مجاہرین کے لیے، اور او کصیب، یہ منافقین کے لیے، اس لیے کہ کافر دو قسم کے، ایک کافر مجاہر اور ایک کافر غیر مجاہر، 3 جماعتیں کل آپ پڑھ چکے، بولو کافر مجاہر اور کافر غیر مجاہر۔ تو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، یہ مجاہرین کفار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، ان کے لیے، اور او کصیب، او کصیب من السماء، یہ منافقین کے لیے۔ حضرت اقدس کے مسلک کے مطابق یہ او جو ہوگا یہ تخییر کے لیے نہیں، یہ او تنویع کے لیے ہے، ایک نو وہ ہے مثلهم اور ایک نو کصیب من السماء، اور جمہور کے مسئلہ کے مطابق او تخییر کے لیے تھا۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا، سمجھے؟ اب مسئلہ سمجھو، جمہور کے مسئلہ کے مطابق جو پہلی جماعت کی مثال ہے، تو یہ مثال آپ پڑھ چکے ہیں لیکن آپ نے غور نہیں کیا، ان الذین کفروا، یہی تھا نا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آگے کیا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہاں وہی 3 چیزیں، سمجھے؟ اب ہوگا حضرت اقدس حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا مثلهم مثل داعیہم، بولو مثلهم مثل داعیہم، کافروں کو بلانے والا، بولو کافرین مجاہرین، کافروں کو، لیکن کافر مجاہر، ہاں ہو گیا معلوم؟ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح کہ جس نے آگ جلائی، وحولہ جماعت منتظرون، یہ خیال کر لینا، اس کے دائیں بائیں ایک جماعت ہے، وحان لہم، وقت آ گیا، چاہیے اس جماعت کو کہ روشنی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ آپ کا بھلا کرے روشنی چلی گئی، یہ اسی طرح تاریکی میں رہ گئے۔ ہو گیا؟ اب
یہ تو ہو گیا یہ لہٰذا اس وقت اس سے مشرکین مکہ مراد ہوں گے. کون مراد ہوں گے؟ مشرکین مکہ، کہ حضرت کا براہ راست واسطہ تو ان سے پڑا. حضرت نے توحید کی آگ جلا دی، روشن کر دیا. بولو، توحید کی آگ جلائی، روشن کر دیا. چاہیے تھا دور دور کے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن مشرکی مکہ نے ابتداءً قبول نہیں کیا. وہ تاریکی میں اسی طریقہ پر آ گیا. اب ہو گیا کیا؟ جیسے کافرین مجاہرین کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہاں بھی یہی ہے. اب ظاہر ہے کہ کافر تو آنکھوں سے تو دیکھتے تھے، سمجھے، لیکن ایسا پردہ تھا کہ جس سے حق نظر نہیں آتا تھا. قانون سے سنتے تھے لیکن حق کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ دل سے سمجھتے تھے لیکن دل سے حق کو، یہاں بھی ہوئی ہے ہم سمن، یہ بہرے یہ کافر، ہم سمن ان النطق بالحق، ان النطق بالتوحید، توحید کو کبھی نہیں، ان سماع توحید، توحید کے سننے سے یہ بہرے ہیں. اور بکمن ان النطق بکلمۃ التوحید، بولو بکمن، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گونگے ہیں، یہ گونگے ہیں، کبھی توحید کو زبان پر نہیں لائیں گے. امیٌ عن رؤیت الحق کے، بولو امیٌ اندھے عن رؤیت الحق کے، فہم لا یرجعون کمانا فہم لا یؤمنون، جیسے کہ پہلے گزرا تھا. ختم اللہ علی قلوبہم، کیا ہے؟ ان سواء علیہم انذرتم لا یؤمنون، تو لا یرجعون کمانا لا یرجعون الی الایمان، بلکہ یہ اپنے کفر میں رہیں گے. تو حضرت کے مسلک کے مطابق یہ مثال کافرین مجاہرین کے لیے ہے، او کصیب من السماء، یہ منافقین کے لیے. تو حضرت اقدس کے مسلک کے مطابق یہ او جو ہو گیا یہ او تنوی کے لیے ہو گیا. کس کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا؟ ہو گیا؟ یہ ہو گیا اصل مسئلہ. اب ہم چھوٹی موٹی باتیں کریں گے، جب ترجمہ کریں گے تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں گی. اب چلو مولانا، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. مولانا یہ مثل اگر حال کے معنی میں ہو اور صفت کے معنی میں ہو، دونوں جگہوں میں مثلهم کمثل، اگر مثل حال کے معنی میں ہو اور صفت کے معنی میں ہو تو پھر کمثل کاف تشبیہ کے لیے ہوگا. دونوں جگہوں میں مثل کا لفظ دیکھ لینا. مثلهم حالهم وصفتهم كحال الذي استوقد نارا، اس وقت کاف تشبیہ کے لیے ہوگا، اس لیے کہ مثل دونوں جگہوں میں حال اور صفت کے معنی میں، کاف تشبیہ کے معنی میں ہوگا. اور اگر مثل یہ مثال کے معنی میں اور تشبیہ کے معنی میں تو کم مسئلے کے اندر پھر یہ کہ کاف یہ زائدہ ہے. سمجھ میں؟ یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی. اڑے کچھ پہلے پڑھا، خیال کر. پھر اس کے بعد سمجھو، پھر مثل میں اور مثل میں فرق. مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی صفت و فی کیفیت، دو چیزوں کی کسی بھی کیفیت میں کسی صفت میں مشابہت ہو، کسی بھی کیفیت میں وہ مثل ہوتا ہے. اور مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی النوع، نوع کے اندر دو چیزیں، اور نوع کسی چیز کی حقیقت کاملہ ہوتی ہے. یہ تو تحصیل المنطق والوں کو بھی معلوم ہے. نوع وہ ہوتا ہے کہ جو جن سے قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو، اور کسی بھی چیز کی حقیقت کاملہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جن سے قریب اور فصل قریب سے چیز مکمل، اس کے علاوہ تو کوئی حقیقت کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. عوارضات ہوتے اس طاقت بوڑھ بچائے. آیا مسئلہ؟ مثل میں اور مثل میں فرق سمجھ میں آگے نہیں ہے کیا؟ سمجھے؟ یہ جو رضاخانی ہوتے ہیں، یہ جو دوسرے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیوقوف بناتے. سمجھے؟ اس لیے قرآن مثلکم نہیں کہتا، قل انما انا بشر مثلکم، یہاں مثل ہے ادھر مثل. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم کا معنی میں تمہاری طرح نوع انسان ہوں، اور نوع میرا اور تمہارا نوع ایک ہے. اس لیے کہ مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی النوع، ایک نوع کے اندر، لہذا نوع انسانیت میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، اور میری حقیقت بھی وہی حقیقت ہے جو تمہاری حقیقت ہے. حقیقت کاملہ وہی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نوع مقتضی ہے. نوع کا مقتضا اپنے تمام افراد میں کلی متواتی کے طور پر برابر صادق آتا ہے. مولانا یہ علم جو ہے علم والی باتیں ہیں. اڑے جانے دا پتر کچھ بھلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. اس کا مطلب ہے کلی متواتی کے طور پر جس طرح آپ نوع انسان کا فرد ہے، اسی طرح. سمجھتا؟ اور نوع کے اندر یہ بھی ہوتا ہے وضع واحد ہوتا ہے،
وضع واحد ہوتا ہے، لفظ کو وضع کیا جاتا ہے کہ ایک مفہوم کلی کے لیے وضع ایک ہوا، اور وہ ایک وضع مفہوم کلی اپنے تمام افراد پر کلی متواتی کے طور پر صادق آتا ہے۔ انسان کو وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے، اب اس کے لیے الگ وضع نہیں کیا الو کے پٹے کے لیے، اس کے لیے الگ وضع نہیں ہوا، اس کے لیے یہ ایک مفہوم کلی ہے جس کے ہم تمام افراد کلی متواتی کے طور پر برابر صادق ہیں۔ سمجھتا ہے؟ سمجھے؟ یہ اشتراک معنوی جس کو کہہ دو، مفہوم کلی کے لیے وضع اشتراک معنوی۔ دوسرا اشتراک لفظی ہوتا ہے، اس میں تعدد وضع ہوتا ہے، میرا نام منظور الگ ہو گیا، سمجھے، اور وہ منظور نعمانی جو ترجمہ پڑھا تھا اس کا الگ ہے، اس کا عقیقہ الگ ہو گیا۔ لفظ ہے یہ، اس میں اشتراک لفظی میں تعدد وضع ہوتا ہے، بولو، اشتراک لفظی میں تعدد وضع ہوتا ہے، اور اشتراک معنوی کے اندر وحدت وضع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ باتیں ایسے آسمان پہ جا رہی، کسی کو سمجھ بھی آ رہی؟ بہت بڑی بات ہے۔ میں تو خامخواہ آپ کے بارے میں عقیدہ رکھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں رہے، سمجھ، ورنہ تو وہی کہیں کہ معارف القرآن نے یہ لکھا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور گالیوں تو یہ گالیوں ہیں، یہاں یہی ہوتا ہے مجھ سے، سمجھے، ایسے کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، جس کو سمجھ میں نہ آ جائے ادھر جائے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس لیے یہ ہے علماء کے لیے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اب چلو، مثل اور مثل کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے مفتی احمد یار خان مرحوم نے کہا کہ جی یہ پرندے بھی تو تمہاری مثل ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، بولو، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کیا پرندے ہماری طرح؟ یہ مغالطہ ہے، یہ قوم کو، امت مسلمہ کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ امثال مثل کی جمع مثل کی نہیں ہے، بولو، وہاں پرندے مرندے جو حیوانیت میں صرف ناطقیت میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے، سمجھے بھائی جان، گدھے بھی دوسرے بھی من دابۃ، گدھے بھی ہیں، کتے بھی ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں ہے، وہاں وہ مثل کی جمع، تو کیوں دھوکہ دیتا؟ مثل کی نہیں ہے، سمجھتا؟ آپ کو پہلے بتایا کہ مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی ای کیفیت، کسی بھی کیفیت میں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، یہ مثل کا لفظ آئے گا، سمجھتا ہے؟ اور اسی سے ہے فتمثل لها بشرا سویا، مثل سے ہے، فتمثل لها، انسانیت کی مثلیت اس نے اختیار کر دی، حقیقت انسانیت کو اس میں نہیں آئی، انسان کا مثل بتکلف بن گیا، چونکہ تفاعل تکلف پر دلالت کرتا ہے، فتمثل، وہ مثلوں سے ہے، وہ مثلوں سے نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آ گیا، فتمثل لها بشرا سویا، ماخذ اشتقاق الگ الگ ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک بیاض آتا ہے، اللہ پاک سفید، سمجھے، اور ایک بیاض آتا ہے کیا؟ برس کی بیماری۔ حجاج نے کہا ماذا رایک فی، تیری رائے میرے بارے میں کیا ہے، مجھ سے خوش ہو؟ کہنے لگے بیض اللہ وجہک یوم القیامت، سمجھے بھجن؟ لوگوں نے کہا واہ واہ، کیا دعا دی اس نے، کیا دعا دی۔ حجاج نے کہا تم عربی سمجھتے نہیں، غضب کا ادیب تھا، اس نے کہا تم سمجھتے نہیں، اس بندے نے مجھ پہ لعنت بھیجی ہے، اس نے بیض اللہ وجہ کا، یہ تو نہیں کہا فاما الذین اسودت وجوہہم واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، اس سے نہیں کہا، یہ بیض اللہ وجہ کا کہہ رہا خدا تجھے برس کی بیماری مبتلا کرے، کتا، بڑا ادیب تھا، کہ اس کا ماخذ اشتقاق یہی ہے، سمجھتے ہیں مولانا؟ غضب کا ادیب تھا، قرآن کا ماہر تھا، اس وجہ سے وہ سمجھ گیا۔ ہوتا ہے مسئلہ اور مثل کا فرق ہوگا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال یہ ہے کہ کافروں کی، یعنی کافر مجاہرین کی، شیخ کے مسلک کے مطابق، باقی مسئلہ منافقین کا چلتا ہے، مثل المنافقین، منافقین کی مثال، کائن، منافقین کی مثال اس طرح ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلا دی، ٹھیک ہے ملنگو، فلما ازات النار،
ہی ضمیر ازاد کی نار کی طرف راجیں جس وقت آگ نے روشن کر دی ماحولہ ماحول المستوقد مستوقد کے دائیں بائیں ہر طرف سے اس نے روشنی کر دی، اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، نہیں اٹھائے۔ ذہب اللہ بضوئہم فلما ازات، ذہب اللہ بضوئہم نہیں کہا بلکہ ذہب اللہ بنورہم۔ ضوء کامل ہوتا ہے اور نور اس سے ادنا ہوتا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، سنا ہی نہیں سنا؟ ہاں ملنگو، ہاں هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، شمس اس کے ضیاء کامل درجے کا ہے، اس لیے ہم منطق کی کتابوں میں دیگر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ نور القمر مستفاد من نور شمس، نور جو ہوتا ہے وہ ضیاء سے مستفاد ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سمجھے؟ شمس کی جو روشنی ہے وہ افضل ہے، اقوا ہے، اور کمر والے ادنا ہے اور اضعف ہے اور مفضول ہے، وہ افضل ہے، استخبر بچے۔ آیا سمجھیں؟ اب مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ انتفاع ادنا یستلزم انتفاع اعلیٰ، لیکن انتفاع اعلیٰ لا یستلزم انتفاع الادنا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک انگلی بھی اس کو نہیں ماری ہے، میں نے ایک انگلی تو نہیں ماری ہے تو پھر مکہ نہیں مارا ہے۔ ایک انگلی نہیں ماری ہے تو مکہ تو انگلیوں سے بنتا ہے، وہ کامل ہے۔ ایک انگلی بھی میں نے اس کو نہیں مارا تو اس کا معنی نہ انگلی ماری نہ مکہ مارا، سمجھتا؟ اور کہ اللہ کی قسم میں نے مکہ، اب نفی کر رہا ہے کس کی؟ اعلیٰ کی۔ اللہ کی قسم میں نے مکہ نہیں مارا، جی ہاں تم نے مکہ نہیں مارا لیکن یہ مارا۔ آیا سمجھ نہیں ہے؟ ہاں ملنگو، بات آئی سمجھ میں؟ اب آ جاؤ، ضوء چونکہ کامل ہے اور نور اس سے ادنا ہے۔ اب فلما اضاءت النار ما حولہ ذہب اللہ بضوئہم نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ ذہب اللہ بنورہم، نور ادنا ہے۔ ادنا کی جب نفی ہوگی تو اعلیٰ کی خود بخود نفی، انگلی کی ایک کی نفی ہوگی تو مکے کی خود بخود نفی ہوگی، لیکن مکے کی نفی سے انگلی کی نفی نہیں ہوتی۔ تو انتفاع الادنا یستلزم انتفاع الاعلیٰ، یا انتفاع الاضعف یستلزم انتفاع الاقوی، خود بخود ہو گئے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ ہے مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، یہ سین طلب کے لیے نہیں ہے، یہ اوقدہ کے معنی میں، بولو سین کبھی فطرت کے لیے آتا ہے، بولو سین کبھی کس کے لیے آتا ہے؟ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم، تکبر ان کی گھٹی میں داخل ہے، تکبر ان کی گھٹی میں، ان کی فطرت میں داخل ہے، تکبر اندر رگو ریشے کے اندر بسا ہوا ہے، سمجھتا ہے؟ ہاں؟ اور ادھر فرمایا کہ فاستعصم، بولو یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فاستعصم، سین آ گیا کہ عصمت میری نبی کی فطرت میں داخل ہے، سب کو سبحان اللہ، یہاں وہ سین زائد ہے، سمجھتا ہے؟ اڑے کچھ پہلے پڑھا؟ اے جی کہتے ہیں ہمارے حضرت جی کو اللہ نے بڑا استغنا عطا فرمایا ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو حضرت جی ایسے ملتا ہے، اور پٹھان نے ہاتھ پکڑا دبایا، ابے اگر میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا ابے تو انسان ہے، تجھے ملنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، سمجھو؟ اگر میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا، وہ تیرا ہاتھ ہے یا یہ کہ ڈبل روٹی ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ اور بیٹھے بیٹھے یہ استغنا نہیں، یہ استکبار ہے، اور جس نے تم نے ولایت سمجھا، سمجھو استکبار اور استغنا میں فرق ہے، سمجھ میں؟ استغنا کہتے ہیں کہ قطع الطمع اما عند الناس، لوگوں کی جیب میں جو پیسے ہیں اس میں آپ کی یہ ہے کہ لالچ نہیں ہونی چاہیے، اس میں آپ کی طمع نہ ہو، یہ استغنا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے میرے رب نے، والرضا بالقضا واجب، اسی پر میں واجب ہوں، یہ استغنا ہے، سمجھے بھی؟ کہ قطع الطمع اما عند الناس، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور استکبار اس کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جعل نفسہ کبیرن، عد نفسہ کبیرن، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا، اور وغیرہ، اور اپنے غیر کو حقیر سمجھنا،
یہ استکبار ہے اور تم اس کو استغنا کہتے ہو۔ آئے سمجھ میں؟ یہ اب اللہ نے یہ فرق بھی ہم سے چھین لیا، تو پھر کہاں ہم علم پڑھیں گے کہاں؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ کہ جو متکبر ہوتے ہیں ان کو ہم نے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فاضل کیا ہے۔ یہ آیا سمجھ میں؟ متکبر ہی ہوگی، یہ ہماری کمزوری بھی کوتاہی بھی ہے۔ مولوی صاحب میرے لیے بھی دعا کرو، عالم وہ ہوگا کہ اصل جو جیسے سرحد خیبر پختون کے علماء کو دیکھا ہے ماشاءاللہ علم میں رسوخ ہوتا ہے۔ میں جاتا رہتا ہوں، ختم بخاری اس سال میں نے نہیں کرے، 40-50 ختم بخاری میں نے چھوڑی، سمجھے بھائی جان؟ یہ ہمارے بوٹوں والے حضرات کہتے فی الحال آپ ادھر ادھر نہیں اللہ جزائے خیر، بڑے نیک لوگ ہوتے سمجھے، ورنہ میں جاتا ہوں ختم بخاری ان کے لیے، اللہ نے ایسا ان کو علم دیا ہے ماشاءاللہ۔ سندھ میں عاجز قسم کے لوگ ہیں، بلوچستان میں بھی ہے، سمجھے؟ ہندوستان کے علماء میں عاجزی ہے، لیکن بشرطے کہ وہ پاکستان نہ آئے ہوں۔ یہ مولانا ابو بکر غازی پوری نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے لکھا ہندوستان کے علماء میں عاجزی ہوتی ہے، ہاں جو پاکستان گئے تو ان میں پھر پیسہ زیادہ آ گئے، وہ بھی سب نہیں، سمجھے بھیا؟ خدا کے سارے بندے برابر نہیں، کچھ لوگ پیسے جہاں آتا ہے پیسہ بولتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ پیسہ پھر پھینک پھر تماشا۔ آپ کو استغنا اور استغنا میں فرق، اس لیے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یہ تو پڑھا کرو، ہم سب کے سب محتاج ہیں۔ میں دورہ پڑھا رہا تھا، ترجمہ قرآن بھی پڑھا رہا تھا اور ترکیب بھی پڑھا رہا تھا، ارشاد و صرف اس کو تکرار کرانا، اور نحمیر، خلاصہ، تتمہ، جمل، شرمیت عامل، شرمیت عبد الرسول، یہ سارے میں نے فاروقی میں 1 سال پڑھا ہے یہ چھٹیوں میں۔ مولوی صاحب فجر سے جب اٹھتے تھے نا تو پھر رات کو 11 بجے تک، 11:30 تک یہ میں نے ترکیب مرکیب بھی، اور اسی طرح یہ صرف نحو کا دورہ الگ تھا، صرف کا الگ تھا، نحو کا الگ تھا، قرآن کا الگ تھا، سمجھے؟ ایک بڑی تعداد، شہر ہے وہاں پر بڑی تعداد ہوتی تھی۔ میں تھکا ہوا تھا، 12:30 بجے گیا گھر پہ، ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، 12:30 بجے چھٹی کر کے کھانا کھائے، روٹی لے لیا، میں ایسے سو گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے کہا کہ جی کوئٹے کے علماء آئے ہوئے، کوئٹے کے علماء آئے ہوئے۔ میں نے کہا جا کر کے بولو سو رہا ہے نیند میں ہے۔ شدید گرمی تھی مولوی صاحب، سمجھے میں، شدید گرمی تھی کہ وہ کوئٹے کے علماء آئے ہوئی، آئے مسئلہ سمجھ، سبحان اللہ۔ میں سو گیا، کوئٹہ سے ایک آدمی آیا ہوا ہے اور وہ بھی بڑے اکابرین علماء۔ یہ انسان کی کمینگی ہوتی ہے، کبھی اس طرح ایک غلطی ہوتی ہے زندگی بھر، پھر روتے رہو لیکن اس کی تلافی پھر نہیں ہو سکتی۔ میں سو گیا اور ان لوگوں نے جا کر کے ہوٹل سے کھانا کھایا، ہماری نماز 2:30 بجے ہوتی تھی، پھر آ کر کے انتظار کیا انہوں نے مسجد میں، اور مسجد میں جیسے میں گیا، نماز تو میں پڑھاتا تھا، امام تھا، جیسے میں محراب میں گیا تو وہ پہلی صف میں تھے، ان کو میں نے دیکھا، میری واقفیت نہیں تھی، نام تو بہت سنا تھا، بڑے علماء تھے کوئٹہ کے، تو شرمندہ ہو گیا۔ نماز میں نے پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد خیریت ہے جی ٹھیک ہے، ان کو لے کر کے گیا، جلدی میں نے کہا چائے بناؤ، انہوں نے چائے بنا دی، میں نے کہا آپ کے کھانے کا انتظام کریں، سمجھے؟ تو ایک نے کہا کہ کھانا کھلانے والی تیری آنکھیں نہیں ہیں، سمجھے بھیا؟ تو کھانا کھلانے والا نہیں ہے اور تو بلوچ نہیں ہے، اگر تو ہوتا بلوچ نہ تو اس طرح نہ کرتا، سمجھے؟ خدا کی قسم ہم کراچی آئے ہیں، اپنے کام سے آئے، لیکن اس پہ تعلیم، اور یہاں اتنا دور آئے صرف آپ سے ملنے کے لیے اس گرمی کے اندر، اور تو پھر بھی جو ہے نا کھانا کھلانا ہوتا تو اسی ٹائم پہ تو ملتا، سمجھے؟ اور تو ملے۔ میں نے کہا تھکا ہوا تھا، معافی مانگتا ہوں، آپ کے پاؤں پہ پڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نام نہیں بتاتا، کوئٹے کے بڑے علماء تھے، سمجھے؟ چاہے انہوں نے میرے پی لی، 5-10 منٹ میرے ساتھ بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ جانتا ہے صرف آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، سمجھے میں لوگوں؟ یہ ہمارا تکبر، یہ ہمارا غرور، یہ چیزیں، اور زندگی بھر پھر آدمی روتا رہے مولوی صاحب، سمجھے؟ علماء ہوتے، قیمتی ہوتے، معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، کس انسان میں رکھا۔ خیر، آپ کو مسئلہ سمجھ آ کہ فلما آزات النار
ذہب اللہ بنورہم وترکہم، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات النفاق، فی ظلمات الکفر، ظلمات نفاق ظلمات کفر کے اندر، لا یبصرون، بالکل دیکھتے نہیں، ہم سمون، یہ بہرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم سمون، آگے مسئلہ سمجھ، ہم سمون عن سماع التوحید، ہم سمون عن سماع الحق، بکمن، یہ بکم اور گنگے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بالنطق بالحق، بکمن بالنطق بالحق، عمیٌ عن رؤیت الحق فہم لا یرجون الا الایمان۔ ہو گیا مولانا؟ باقی تفصیل میں آپ کو بات، اب ترکیب بالکل آسان ہے مولانا، خیال کر لینا۔